بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک کورونا کی وبا کے اندر گرفتار ہیں۔ پوری دنیا کی فورسز اپنے اپنے وسائل کے مطابق کورونا کے مقابلے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ انہی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے سرزمین پاکستان کے علماء کرام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے طرف رجوع کرتے ہوئے عوام سے یہ بات کی کہ نماز عشاء کے بعد 10 بجے یا کسی وقت میں اللہ رب العالمین کے نام کو بلند اذان کی صورت میں کیا جائے۔ جب 2 3 4 روز سے اذانوں کا سلسلہ کا آغاز ہوا، وہیں پہ منکرین اذان نے بھی اپنی زبانوں کو لگام دی اور طرح طرح کے اعتراضات کو جنم دیا۔ اسی اسنا میں کئی احباب نے رابطہ کیا کہ آیا اذان کا دینا درست ہے کہ نہیں۔ جن احباب نے توحید کا پرچار لیا، جیسے ہمارے ہاں اس سوال میں کیا گیا کہ توصیف الرحمن رشدی جو سعودی گورنمنٹ کے ٹکڑے کھا کر دین کو بگاڑنے کی سازش کرتا رہتے ہیں، اس نے بھی کہا کہ جناب یہ بدعت ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید اور میری لائبریری میں وہ قرآن بھی موجود ہے جو سعودی حکومت زائرین عمرہ اور حج والوں کو اپنی جانب سے مفت تقسیم کرتی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ رب کائنات نے اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور کرو ذکرا کثیرا، کثیر خوب ذکر کرو۔ اذان در حقیقت ذکر الہی ہے۔ اذان کو تمام کے تمام امت مسلمہ ذکر الہی مانتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اور رب کائنات نے ذکر ہی کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اہل نجد نے یہ لکھا ہے، جہاں کا یہ پیروکار توصیف الرحمن، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر سے کلہم ذکر ہے، اور اصول بھی یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق حکم جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتے ہیں۔ تو اس اطلاق پر رہتے ہوئے بھی اس میں یہ قید نہیں لگائی جائے گی کہ غیر نماز کے لیے اذان دینا منع ہے۔ میں اپنی بات کو کہ اذان پر دلائل کی طرف آؤں، اس سے قبل توصیف الرحمن اور اس کے پیروکاروں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ اب صحیح مسلم شریف کی کیا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، جس سے میں خلاصہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اذان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، چیخ و پکار کرتا ہے۔ میں اپنے سننے والوں کو بس یہ بتانا چاہوں گا، جو لوگ آج اذان پر واویلا کر رہے ہیں، صحیح مسلم ہے اور صحیح حدیث ہے، تو اس پر غور کر لیں کہ تکلیف جو ہو رہی ہے اور چیخ و پکار کی جو آواز آ رہی ہے، کیا ابلیس کی اولاد ہونے کا ثبوت دینے کا تم نے ٹھیکہ اٹھایا کہ امت مسلمہ کو تم ذکر الہی سے منع کرنا چاہتے ہو؟ اب جہاں تک تعلق رہا اذان کا دینا، یاد رکھنا یہ اذان کا دینا فقط اب کا نہیں ہے، بلکہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت مل جاتا ہے۔ آپ مجمع الکبیر کو اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مجمع الاوسط کے اندر بھی موجود ہے،
اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کی صورت میں اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب وبا پھیل جائے تو اذان دی جائے۔ اور کئی جگہ طاعون کی وبا کے بارے میں بھی لکھا گیا، صاحب حلیت الایمان نے لکھا اس کو، اور دیگر نے بھی لکھا کہ اذان دی جائے گی، یعنی اذان دینا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں دیکھا یہ جائے گا جو احباب اذان دے رہے ہیں ان کے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ وبا کی صورت میں اذان دینا، جیسے کہا گیا کہ طوفان آئے تو اذان دے دو، بارش شدید ہو رہی اس سے نجات کے لیے اذان دے دو، جنگل میں راستہ گم ہو جائے تو اذان دے دو، یعنی ایسی جگہوں پہ اذان دینے کا حکم ہے۔ اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اہل سنہ و جماعت جو اذان کی قائل ہے ان کیا ہے کہ یہ اذان نہ تو فرض ہے، نہ یہ اذان واجب ہے، نہ ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ اس کو درجہ شریعت میں مستحب کر دیا گیا۔ دے لینا اچھا عمل ہے، یعنی اللہ کا ذکر کا ذریعہ ہے، اللہ کو یاد کیا جائے گا، رجوع اللہ کا ذریعہ ہے، اس طریقے سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی اور اپنے کلمات کی برکت سے نجات دے دے گی۔ کوئی بھی وبا ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر سن کے بھاگ جاتی ہے، شیطان اللہ کا ذکر سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ وبا کو بھگانے کے لیے اذان کا دینا درست ہے۔ ہاں اذان دینے والوں کے لیے اپنے سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اذان اس انداز پر دی جائے کہ کسی دیگر مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ اذان رات کو 12-1 بجے دیتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کھول لیتے ہیں، اور کوئی مسلمان گھر میں بیمار ہے یا سویا ہو، اسے صبح تہجد کی نماز ادا کرنی ہے اور آپ کی آواز سے وہ بے خلل ہو جاتے ہیں، اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ اس صورت میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دیں اور دیگر مسلمانوں کو خیال رکھیں۔ اذان دینا مستحب عمل ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے منع ہے تو اصول شرع میں ممانعت کی دلیل وہ دے گا۔ ویسے ہی نجات وبا کے لیے اذان دینا اکابرین علماء نے لکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔